السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قد غارت اپنی اخیر اتے نہ کر مان جگیر اتے کچھ دن دا بندیاں پرونا افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خانہ چند روز دا ایتھے ٹھکانا وڈے بول نہ پپن راگیر اتے نہ کر مان جگیر اتے جد موت نے آن گرانا ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا بس رون تیری تقدیر اتے نہ کر مان جگیر اتے تیرے گل دے کپڑے لاون گے دو چادرہ بچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے نہ کر مان جگیر اتے اینا کوٹیا بنگلیا کارا اتے بڑا مان تینو جنا یارا اتے مٹی پون تیری تصویر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے جد رب دی عدالت جانا اتے نیک عمل کرن آنا کر عمل تو نیک زمین اتے نہ کر مان جگیر اتے تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ ذوالجلال والاکرام دا بڑا احسان ہے کہ اپنے گھر مسجد اندر آنے توفیق عطا فرمائی اللہ کو دعا ہے اللہ سب دا آنا مل بیٹھنا قدم قدم دے بدلے اللہ نیکیاں عطا کر کے راضی ہو کے جنت داخل عطا کر دے محترم حضرات چند ایک جمعہ تو مسائل تے بات ہو رہی ہے کہ روز مرہ دی زندگی دے جڑے ساڑے مسائل ہیں بالخصوص جڑا ساڑا دنیا دے اندر عبادت دے حوالے دے سب تو زیادہ اگر تعلق ہے تے مسجد دے نال ہے مسجد دے حوالے دے نال پہلے اللہ دی توفیق دے نال کوئی ایک دو جمعے پڑھائے جا چکے ہیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک میں جڑی گفتگو کرنا چاہنا
ایک اذان کے حوالے دے نال ہے کہ مؤذن اذان دین والا اذان کی حیثیت ہے اور اذان دین والا جڑا ہے وہ کتنی شان ہے، وہ کی مقام ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ سنا کے سانو سارے اور ایمان دے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ جس وقت اسی جمعہ پڑھنے واسطے آنے ہیں یا کوئی بھی خطاب سننے واسطے جانے ہیں، کوئی تقریر ہے، کوئی درس ہے، ہمیشہ ایک بات ذہن دے اندر ہونی چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے آنا ہے جڑا میں اپنی زندگی دے اندر وہ عمل بھی کرنا ہے۔ سارے معاشرے دے اندر بہت بڑا المیہ ہے کہ اسی گفتگو سن لینے ہیں، جمعہ پڑھ لینے ہیں، اپنے گھر دے اندر جانے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ میں جمعہ کی پڑھ کے آیا سی، جن نے خطبہ دیتا ہے، تقریر کی درس دیتا ہے، انہیں کی بیان کیتا۔ محترم حضرات، جاگ کے بیٹھا کرو اپنی پوری توجہ دے نال، اور جو جمعہ سنانا انہوں اپنی زندگی تو اتارن دی بھی اسی کوشش کیتا کریے۔ اللہ کو دعا ہے سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ بلان والے بڑے بڑے، کوئی اپنی خطاب دے ذریعے بلان والا، تقریرہ دے ذریعے بلان والا، کوئی تبلیغ دے ذریعے بلان والا، اس نے قسمت دے کیا کہنے ہیں جنہیں دن دے اندر 5 دفعہ بلند آواز لوگاں نو اللہ پر بلند ہے، اللہ اکبر کہہ کے بلند ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں اللہ پر ہے، اللہ وال آجو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیو کہ اللہ دے آخری نبی نے اس سارے بلند آواز نال کہتا ہے۔ آؤ قرآن اس بارے دے اندر کی کہتا ہے؟ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والا اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس بندے تو بعد کے کڑے بندے دی بات اچھی ہو سکتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جڑا بندہ اپنی الفاظہ دے نال اللہ واللوگاں نو بلانے والا جڑا بندہ ہوئے، اس تو چنگا بندہ اچھا بندہ اور جڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ وال بلانے والا جڑا بندہ او دے تو علاوہ اور کون اچھا ہو سکتا ہے؟ اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا، تسی دیکھو نا اللہ وال بلانے والا مؤثر بندہ جڑا 5 دفعہ اعلان کرتا ہے، اوہ لوگوں اللہ پڑھے اللہ وال آ جاؤ، اللہ پڑھے اللہ وال آ جاؤ۔ اے دنیا دے اندر مزاق کرنے والی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اے اذان دین والا بندہ، منادی کرن والا، اعلان کرن والا، لوگاں نو جس وقت نماز ول بلاتا ہے اتخذوها هزوا ولعبا، تے اودی بات دا مزاق نہیں اڑانا چاہیے، کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے اج ساڈے معاشرے دے اندر تسی دیکھدے ہو نا، ایک اذان ہوئی تے دوسری اذان ہوندی ہے، مسلمان ہی گلاں کرن والے بولتے نے یار مولوی کدھر رکدے ہی نہیں، ایک اذان ہوندی ہے تے دوسری اذان، تیسری اذان، نہ میرے بھائی جڑا اللہ وال بلان والا ہے اودی بات دا برا نہیں بنانا، اودی بات دا کھیل تے مزاق نہیں بنانا۔ کہتے نے قاری صاحب اذان ذرا ایسا پڑھیا کرو، ساڈے بچے ڈر جاندے نے تے میں بھی ڈر جانا۔ اگر تے تو اذان سن کے ڈر جانے تینو ہمیشہ ڈر جانا چاہیے۔ اللہ دی بات نو سن کے اگر تیرے دل دے اندر شوق پیدا نہیں ہوندا، اگر تے تو اللہ وال نہیں آتا، تیرے دل دے اندر خوف پیدا ہوندا ہے، او دا اللہ ہی تے ہو سکدا ہے، او دا کون ہو سکدا ہے؟ نانا میرے بھائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس بندے تو بڑھ کے اچھی بات کی دی ہو سکتی ہے جڑا لوگاں نو اللہ وال بلاتا ہے، اللہ وال بلاتا ہے۔ اے مؤذن بندہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑے مقام عطا کیتے ہیں۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
اذان کتنا مقام ہے کتنی شان ہے تے پہلی صف دے اندر بیٹھن والے دا کتنا مقام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی سنو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعلم الناس في النداء في الصف الاول اتنو اس بات علم ہو جائے اذان دی کتنی شان ہے تے پہلی صف دے اندر بیٹھا تھا کتنا مقام ہے کتنی شان ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم لا جئتوا الا لان يستقيموا عليه لاستقيموا اگر تانوں اس بات کا علم ہو جائے اذان دی کتنی شان ہے پہلی صف دے اندر بیٹھن دی کتنی شان ہے تے بندیاں دا مجمع لگ جائے لوگ اکٹھے ہو جان او کبھی اذان میں پڑھنی ہے دوسرا کبھی میں پڑھنی ہے تیسرا کبھی میں پڑھنی ہے اسی طرح نال فرمایا پہلی صف دے اندر بیٹھن دی شان تے مقام دا پتہ چل جائے اے اذان تے پہلی صف دے اندر بیٹھن دا لوگ قرآن ڈالنا شروع کر دین اے پرچیاں پا کے جدا نام آئے گا وہ اذان پڑھے گا جدا نام آئے گا پہلی صف دے اندر بیٹھے گا سبحان اللہ یعنی اذان دی کتنی شان ہے تے پہلی صف دی کتنی شان ہے آقا فرماتے ہیں پتہ چل جائے تے لوگ انہاں دی پرچیاں پاکیاں شروع کر دین اتنی شان ہے اذان دی اور اتنی شان ہے پہلی صف دے اندر اے بیٹھن دی میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ اتے اذان دی شان ہے کہ لوگ کرے پانی یعنی لوگ جھگڑا کرن لڑائی کرن تے پھر فیصلہ تے اتنا ہی ہوتا ہے نا کہ کرے پارو جدا نام آئے گا وہی یہ کام کر لے گا ہاں وہ جڑا اذان دین والا بنتا ہے نا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا اے لوگ نیک لوگ جڑے ہون گے جنہاں نوں اللہ مقام عطا کرے گا اللہ جنہاں نوں عزت عطا کرے گا شان ملے گا مقام ملے گا جنہاں نوں اللہ نے درجات جنہاں دے بلند کرنے نے اپنے اپنے احساس لے کے اپنے ہاتھاں دے اندر لے کے پھر رہے ہون گے اے سارے مجمع دے اندر پھر رہے ہون گے جڑا مؤثر ہوئے گا ساری کائنات تو اللہ انہوں اونچا بنا دے گا اے مؤثر بندہ اے دی شان تے ویکھنا قیامت والے دن فرمایا اے دی گردن سب تو اونچی ہوئے گی مطلب کی ہے جڑا اللہ وال بلند والا جڑا اذان دین والا بندہ ہوئے گا کل قیامت والے دن او سب تو اودا اللہ نے اونچا مقام بنا دینا اونچا مقام بنا دینا نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبَيْنَ سَمِعَهُ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ جڑا بندہ اذان دین والا اذان دیتا ہے اللہ اکبر اے اذان دیتا جا رہے تیری آواز جتھے جتھے جائے گی کائنات کی ہر چیز پہلی بات ایک چیز دے بدلے اے نام آباد دے اندر سوال لکھ دیتا جاتا ہے تے نال کل قیامت والے دن ہر چیز اس مؤثر دے بارے اللہ دے سامنے گواہیاں دے گی اللہ اے او شخص ہے جڑا اذان پڑھتا سی اے گواہیاں سی دے رہا میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان دین والا بندہ جڑا ہوئے گا کل قیامت والے دن نال کی ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ چرواہا بکریاں دا چرواہا جنگل دے اندر پھر رہا ہے بیابان دے اندر پھر رہا ہے پہاڑی علاقہ لگا لو کدھر پھر رہا ہے پھرتے نا اذان دا وقت ہو گیا نماز دا وقت ہو گیا اے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاتا ہے اللہ تو ڈردیا ہوا اے جناب کھڑے ہو کے اذان پڑھتا ہے اذان پڑھ کے اس بعد نماز پڑھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو جمع کر لیتے ہیں اور میرے فرشتے اور کو تسہینا میرا بندہ الا عبدی ھذا اے میرے بندے والے ذرا دیکھو نا یؤذنو ان نے پہلے اذان پڑھی ہے و یقیم الصلاۃ پھر نماز پڑھی ہے یخاف منی اے اذان پڑھی ہے تے میرے تو ڈر دیا ہویا نماز پڑھی ہے میرے تو ڈر دیا ہویا قد غفرت لعبدی میں اپنے بندے دے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے ایک اللہ اکبر اذان پڑھنے کی کوئی شان کم نہیں ہے ایک اذان دی اپنی شان بڑی ہے جرا اذان پڑھنے والے وہ دی شان بھی بڑی ہے اللہ نے انہوں جنت کا داخلہ عطا کر دینا ہے محترم حضرات سب چاہیے اسی جناب اپنے ان سارے معاملات کو سیدھا کریے درست کریے اذان پڑھنے والے اپنی اذان کاری صاحب کو سنن تکبیر پڑھنے والے وہ بھی اپنی تکبیر درست کرن انہاں نے اپنے عمل تے اتنے بڑے عمل انہوں نے جویں مرضی پڑھ لو تکبیر پڑھ دے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار زندگیاں گزر گئیاں اذان سدھی نہ ہو سکی زندگیاں گزر گئیاں تکبیر پڑھن دا طریقہ نہ آیا کیسے مسلمان اسیان اے سارے کام بڑے اچھے طریقے دے نال اسی کرن واسطے تیار ہو جاتے ہیں کاروبار ہے کو زندگی دا کوئی بھی شعبہ ہے پتہ لگتا ہے نا اے میں جڑا کام کر رہا اگر انہوں میں اور اچھا کر لوں تے انہوں اور فائدہ دے گا میری مانگ بڑھ جائے گی اور محترم ساتھیوں اے دین والا ہو اذان پڑھتے ہو تکبیر پڑھتے ہو وہ صحیح طریقے نال پڑھو اللہ اجر بڑی عطا کرے گا اے اذان کا طریقہ آیا کتوں نماز اس وقت فرض ہوئی آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز فرض ہو گئی ہے تو لوگوں کو نماز واسطے جمع کس طرح کیتا جائے کوئی کہتا ہے جناب آگ جلا دیتی جائے ناقوس بجا دیتا نگارہ بجا دیتا جائے کوئی کہتا ہے گلے آوازہ لگا کے اکٹھا کر لیا جائے یعنی پہلا طریقہ نماز واسطے اذان والا طریقہ اگر ایک طریقہ مسجد کے اندر سنت کے مطابق نہیں ہے باقی عمل کی میں سنت کے مطابق ہوں گے نبی پاک علیہ السلام صحابہ دلال مشورہ کر رہے ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح جا کے سو گئے میں نے رات رو خواب آئی ایک بندہ ناقوس نگارہ لے کر کے جا رہے میں انہوں کہتا اللہ کے بندے میں نے بیچنے فروخت کر دے بیچنا چاہنا تھا میں نے بیچنے کہتا تو کیوں لے رہے کہتا اسی نماز واسطے بجا کے نماز سے وہ کٹھے کر لواں گے کہتا نہیں تیرے نال ہے میں تیرے الفاظ دے دینا وہ ادا کر لیا کرو نمازی لوگ جمع ہو جان گے انہیں پوری اذان پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک پوری اذان پڑھ کے سنائی تے عبداللہ فرماتے ہیں پھر تو تھوڑا یا دور چلا گیا زیادہ دور بھی نہیں تے زیادہ تیرے نزدیک بھی نہیں اے تھوڑا یا پلے جا کے کھڑا ہو گیا تے نال ہی کہنے لگا جس وقت جماعت کری ہون لگے اور تم پہلے اے الفاظ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اے تکبیر کے الفاظ سکھا دیتے اے صبح ہوئی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے آقا لیا برات مشورہ کرتے سو گیا سی رات میرے خواب کے اندر ایک شخص آیا انہوں نے میں نے ایک بات سکھایا آقا فرماتے ہیں عبداللہ میں لگ جائے اے تیرا خواب سچا ہوئے گا اللہ نے اذان دا نماز دا طریقہ نماز واسطے اکٹھا کرن دا طریقہ سانو دس دیتا ہے نا آقا فرماتے ہیں بلال نو بلاؤ بلال آجا بلال نو اذان سکھاتا جاتے بلال اذان پڑھتا چلا جائے گا بلال تیری قسمت ہے کیا کہنے اوہی بلال جنہوں مارا کھایا کر دے سی اوہی بلال تپتی ریت دے لیٹ کے اللہ احد بلند آواز رب کا
अलैहिस्सलाम ने देख लिया, आका फरमाते ने मेरे साहबा बिलाल तक मेरा पैगाम पहुंचा दो। बिलाल इस वक्त सारे हालात बड़े कमजोर ने, अल्लाह का नाम जरा आहिस्ता ले लिया कर, जदों मौका मिलेगा बुलंद आवाज नाल ले लवांगे। आका जी ए ते तुसी सिखाए कोई नहीं आहिस्ता आवाज दे नाल, मैं ते बुलंद आवाज नाल कहना मैनू मार दे ते मैनू कोई परवाह नहीं। कहते हबशो आयई शान तक ले, हबशो आयई शान तक ले, डोलिया नहीं ईमान तक ले, कांपे ऊपर अजान तक ले, आका पूछ दे जन्नत दे अंदर चलत मोर कौन पिया, चलत ओ ज़मीन उत्ते जन्नत दे शोर पिया। फिर बोलो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने बड़े बड़े मुकाम दिए हैं, मैं सदके बिलाल तेरे ईमान दे ततीरे ते गोलियां ते मार तेरी खान दे, आवाज पहुंची ऊपर आसमान दे, जन्नत विच जगह बिलाल तेनू बुलंदे। आखिरी आवाज बंदिया एक दिन बहरिया मैं कुर्बान जावा, बिलाल दे ईमान तो खुश सी सोना जिदी अजान तो। आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला नु क्या अब्दुल्ला तू अल्फाज सिखांदा जा, बिलाल अजान पढ़ता चला जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी अल्फाज सिखाए। एक दफा सफर करते करते हुनैन दे मौके ते पहुंचे तो मक्के दे 8-10 लड़के यंग लड़के बिल्कुल नौ उम्र ए पीछे पीछे के इन्होंने देख के जिक्र दे कि ने नमाज दा वक्त होया, नमाज दा वक्त होया, साहब ने अज़ान पढ़ी। ए 10 दे 10 जेड़े सन्ना ए अपनी अपनी जगह ते खड़े ने, अज़ान के नकल उतार रहे ने, साग उतार रहे ने। चंगी शादी नकल उतारना बुरा नहीं है, बल्कि अल्लाह हिदायत दे देता है। आज सारे मुआशरे के अंदर किसी को कह देंगे ना कि अज़ान पढ़ दियो, कारी साहब शर्म आती, ते मौलाना शेखुपुरी साहब कहने लगे कि थोड़ा जा इंतजार कर, किसी बेशरम का इंतजार कर लेने, वही जाके अज़ान पढ़ देगा। शर्म नहीं करनी, गाने गान नहीं करनी, इंडियन गाने तो सुन लो, पंजाबी गाने सुन लो, बल्कि आज दे होते इंग्लिश के गाने भी गाते नजर आते नहीं। शर्म आती है, अज़ान पढ़ लगे शर्म आती। ये अज़ान वाला जरा बोलते हैं ना, तो आम इंसान नहीं, अल्लाह ने बड़ा मुकाम रखा, अपनी औलादों को कुरान वाला बनाओ, इस तरफ लेकर के आओ। अज़ान पढ़ने वाले बने, अज़ान पढ़ने वाले। जिस वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने अज़ान पढ़ी ना, ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला दौड़ के आए। आका यही ख्वाब मैनू भी आया अज़ान वाला ऐसे तरह। ये 10 लड़के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्होंने बुला लिया। आका ने बुला के ना इन्होंने कहा भी तुसी भी इत्थे मेरे सामने अज़ान पढ़ो। अभी मज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैं सब तो आखिर ते मेरी बारी आई, ते मैंने अल्लाह ने आवाज बड़ी अच्छी दी सी, ते मैं तर्ज दे नाल अज़ान पढ़ी, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम वो फरमाते ने, अभी मज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सलाम कबूल कर तो पहली बात कर रहे हैं कि मैनू अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ के मेरे किसी और नाल इतनी नफरत नहीं सी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी अज़ान सुन के मेरे सीने ते हाथ रखा, मैंने प्यार दिता। जिस तरह सीने ते हाथ रखा, अल्लाह ने दिल के अंदर ईमान दाखिल कर दिया। कलमा पढ़ के ना मुसलमान हो गए। अभी मज़ूरा की चाहता है हम तो मुसलमान हो गया। आका मैं चाहता कि तुम मैनू मक्के दा मुअज़्ज़िन ही बना दियो, कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह साडे भी शौक इस तरह दे पैदा फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा ओथे जरा निगरान है मेरा जाके कभी के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मैंने मुअज़्ज़िन बना के भेजा है।
اور جب ابھی معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان سکھلائی سی وہ کہڑی اذان ہے؟ بلال والی اذان نہیں کہہ رہی تے ابھی معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان دوہری اور تکبیر بھی دوہری. سارے معاشرے کے اندر اذان تے گہری لے رہی اور تکبیر اکثر طور پہ دوہری پڑھی جاتی، لیکن ابھی معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہمیشہ دوہری اذان پڑھی کہ یعنی اشہدو ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ دو دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو شروع کر کے پھر دوبارہ مکمل اذان کر دی. اور میں امید کرنا ساری مسئلے کسی نہ کسی نے ضرور اس طرح اذان پڑھی ہوئی تھی. اور یہ اذان کا طریقہ اس طرح پڑھا کرو. اکثر میں دیکھا فجر کی نماز اہل حدیث مساجد اس طرح پڑھی جاتی، زہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز وہ دے اندر ضرور پڑھا کرو اس طرح. مجھے یاد آیا سارے گاؤں کے اندر حافظ سیف اللہ صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی برکت عطا کرے. نبینے نے تے اللہ نے بڑی آواز دیتی انہوں نے ماشاءاللہ. کوئی کلو 1.5 کلومیٹر دور سارے ڈیرے تھے نماز تراویح واسطے اتنے لے کے گئے ڈیرے تھے تے اتنے سپیکر کا انتظام نہیں سی تے انہوں نے اذان پڑھنی تو بڑی 1.5 کلومیٹر دور جانی تے لوگوں نے کہنا یار جو نواں ہی بندہ بغیر لگتا سپیکر تو اذان دیتا تو بڑی آواز دور جاتی ہے. دو باتیں سب سمجھ آتی ہے، ایک تے اذان دینے والا وہ دی آواز خوبصورت بھی ہونی چاہیے تے اونچی بھی ہونی چاہیے. وہ جس طرح دوست بیان کر رہے ہیں نا کہتے میں گاؤں کے اندر گیا میں دیکھ رہا کہ ایک بندہ ادھر کو کھڑا نہیں ہو جا رہا نا تے سٹول رکھ کے تے بیٹھ کے تے قمیض بھی کوئی نہیں پائی تے میں انہوں پوچھنا کہ یار آ کی کہتا جی میرے اذان دینے کا شوق بڑا ہے. میں کیا اذان دینے کا شوق تو بڑا ہے لیکن شوق اس طرح نہیں پورے کری دے کسی اور کو موقع دے دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اذان دیو کھڑے ہو کے اذان دیو کندھا تے چونکے رکھ کے اذان دیو. اذان خوبصورت طریقے سے دیو. قرآن مجید جل فرماتے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. رات کو لباس خاص لوگوں نے بنایا ہوتا ہے پہننے واسطے اور پہن کے نہ سو جاتے تے صبح اٹھے اسی طرح مسجد اندر آ گئے. لیکن فرمایا مسجد اندر آؤ تے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے لے کے آؤ. دھوتے منہ نہ ہو جا کر ادھر کو. پھر مسئلے کی بات بھی سن لو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب قاری صاحب اور فلاں جناب بندہ لڑکا آتا جوان یا بابا انہیں اذان پڑھی تو وضو نہیں کیتا. محترم حضرات اذان جڑی ہے نا وضو تو بغیر ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہوتی نہیں. لیکن جتنا تک میرا مطالعہ میرے علم کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی انہوں نے وضو دے نال ہی اذان پڑھی ہے. سانوں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کر کے ہی اذان پڑھیے، لیکن اسی یہ نہیں کہہ سکتے جڑا بندہ وضو نہیں کرتا تو دی اذان ہی نہیں ہوتی. دو جگہ تے وضو ضروری ہے، ایک نماز واسطے اور دوسرا وضو جس وقت انسان طواف کرتا ہے نا اوتھے. یہ دو جگہ تے وضو ضروری ہے. باقی انسان کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، کوئی جناب وہ دم کرنا چاہتا ہے، کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے وہ بغیر وضو تو کر سکتا ہے. اذان بھی بغیر وضو تو ہو سکتی ہے. کوشش انسان وضو دے ہی کرنی چاہیے. اللہ کو دعا ہے جو سنا اور سنا ہے اللہ سے عبادت اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.